أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کا یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 73 پر۔ ان چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ دراصل سورۃ الاحزاب کا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے، اس کا عطر کشی ہے، پوری سورت کے مضامین کا احاطہ ہے۔ کیونکہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سورت کے آغاز میں ہی یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ سورۃ الاحزاب میں جو اہم ترین ٹاپک ہے، پہلا مضمون ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کہ آپ کسی کی رعایت نہ کریں، منافقین چاہے جتنا پروپیگنڈا کریں، مخالفین چاہے جتنا آپ کو باز رکھنے کی اور روکنے کی کوشش کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ فرمایا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ سن 5 ہجری میں ہجرت کا 5واں سال تھا، مکہ مکرمہ سے 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود ڈالی تھی اور اس سے مدینہ منورہ کا ڈیفنس کیا گیا۔ دشمن بہت دنوں تک تعاقب میں لگا رہا، لیکن بالآخر ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی اور مسلمانوں کا ذرہ برابر نقصان کیے بغیر ان کو واپس ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا، اس جنگ کا یا اس حملے کا حوالہ دے کر گویا یہ اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت وہ غیب سے ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا قافلہ منزل مقصود کو پہنچے گا۔ دوسرا مضمون سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیں گے کہ
उम्मत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या हैं, उम्मत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे रहना चाहिए। और उन्हीं चीजों में अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने के आदाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करना हो तो उसके आदाब, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजने की ताकीद कि आप हमारे मुहसिन आज़म हैं, लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यही कि सलात व सलाम का एहतमाम करें, जिसको हम उर्दू में आम इस्तिलाह में दुरूद शरीफ का पढ़ना कहते हैं। उसकी अल्लाह ताला ने ताकीद की। और फिर उम्मत पर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक है उन्हीं में ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे का एहतराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज मुतहहारात है उनके सिलसिले में इतना एहतराम कि वो उम्मत की माएँ हैं। और उसकी एक बड़ी दलील अल्लाह ताला ने ये दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन उम्महातुल मोमिनीन में से किसी से भी कोई मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, उनके किसी को निकाह की इजाजत नहीं है क्योंकि वो उम्मत की माएँ हैं। तीसरा मज़मून आप देखेंगे कि इस सूरत में उम्मत की तरबियत भी की गई। और देखिए है काम कि ख़वातीन घर से निकलने लगे तो कैसा पर्दा करें, और फिर इसके साथ यह भी बताया गया कि अपनी औलाद का ख्याल रखो, उनकी तरबियत करो कि क़यामत के दिन कहीं वो ये ना कहें कि हमने अल्लाह अपने बड़ों की और अपने लीडरों की पैरवी की तो हम इस बुरे अंजाम तक पहुंचे, तो तुमको उस मौके पे कितनी परेशानी होगी और वो लानतों की बदुआएं देंगे। लिहाजा इन सारी चीजों से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को अच्छे रास्ते पर डालो। ये सारी बातें आपने देखी सूरत अल-अहज़ाब में। लाज़मी बात है मैं सारी चीजों का इहाता नहीं कर सकता हूँ, उमूमी बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब उसके बाद सूरत का खात्मा हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला ने इस खातिमे में, इस कंक्लूजन में वही ताकीद की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु मिम्मा क़ालू। ऐ ईमान वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, तकलीफ पहुंचाई। फबर्रअहु मिम्मा क़ालू, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके इल्जामों से बरी किया। क्यों? वकान इंदल्लाहि वजीहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास बड़े मकबूल थे, पसंदीदा थे, बुलंद मकाम के हामिल थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ताकीद कर दी कि देखो बनी इसराइल की रविश पर न चलना, यहूदियों की रविश पर न चलना। ये एक यहूदियों का, बनी इसराइल का कौमी मिजाज है, इज्तिमाई मिजाज है कि अपने मुस्लिहीन को, नेक लोगों को तकलीफ पहुंचाना। उनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यक़तुलून अल-अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, नबियों को कत्ल के भी दर पे वो होते थे और कत्ल भी किया उन्होंने कई नबियों को। लिहाजा ये बनी इसराइल का मिजाज है। देखिए एक चीज ये होती है कि इंसान को एक चीज समझ में आ जाए और वो कबूल कर ले, अच्छी बात समझ में आ गई उसने कबूल कर ली। दूसरा ग्रुप पता है जो अच्छी बात को कबूल न कर सका, अपनी जिद की वजह से, अपनी कशफहमी की वजह से, जो भी सबब हो, लेकिन उसने अपनी रवानगी शराफत की जिंदगी बसर की। लेकिन एक तीसरा ग्रुप होता है बहुत, यानी उनके लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, इंसानी कदरों से आदी होता है वो, कि अपने मुखालिफिन के सिलसिले में बदगोई करना, गाली गलौज करना, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये यहूदियों का मिजाज है। याद रखिए, ये यहूदियों ने ये शिवा अपनाया था। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की बात तस्लीम नहीं करते, बहुत से मुफक्किरीन की बात तस्लीम नहीं करते, उनसे इख्तिलाफ करते हैं। और वाजिब बात है हरकस और नाकस की बात तस्लीम कर लेना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, लेकिन इसके माने ये नहीं कि हम उनको गाली गलौज करते हों, उनको बुरा भला कहते हो, नहीं, हम नहीं मानते उनकी बात, किस्सा खत्म हो गया। लेकिन यहूदियों का मिजाज ये है कि वो तबर्रा करते हैं, मुगल्लज़ात रखते हैं,
غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر ذرا سختی کر دی اور اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کر دیا, اس کی شریعت نافذ کر دی, تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں ایسے رقیق الزامات لگائے کہ اس کو مسجد میں بیان کرنا بھی کفر کے مترادف ہوگا. جادوگری کا الزام, اور میں کیسے کہوں کیا کیا تہمت انہوں نے لگائی. یہ مزاج ہے اسرائیلی, یہ مزاج ہے یہودیوں کا, جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے, آج تک جاری ہے. اب ان کی تاریخ کہتی ہے, یہودی کہتے ہیں, ان کا لٹریچر کہتا ہے, ان کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے محسن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے سب سے بڑے محسن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو یہودیوں کا رویہ رہا, وہ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے خود کئی مقام پر اس کی وضاحت کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, نبوت کا اعلان فرمایا. فرعون سے جو لڑائی ہے وہ بالکل الگ, دوسری طرف میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, بنی اسرائیل سے, اپنے خاندان سے, جس خاندان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہے اور جس خاندان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس بنی اسرائیل کا رویہ دیکھیے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایک دو مرحلوں سے گزرتی ہے اور فرعون نے سختی شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, کیا کر لیا موسیٰ, پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے, اب بھی ستائے جا رہے ہیں, بلا وجہ کہ تم نے یہ دعوت اسلام شروع کر دی, لوگوں کو بلانا شروع کر دیا, ہم کو مصیبت میں پھنسا دیا, چین کی زندگی کو ہم بسر کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے نادانوں, عقل کے ناخن کو, اللہ کی عبادت کرو, اپنے گھروں کو مسجد بناؤ, اللہ کی مدد نازل ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کے چنگل سے تم کو نجات دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ تم کو بڑی مملکت دینے کا وعدہ کر چکا ہے, میرا ساتھ دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر آپ سمندر میں ڈبکی لگانے کا حکم دے دیں تو ہم سمندر میں ڈوب مریں, اور اگر آپ بالکل غیمان جو دور کا علاقہ تھا وہاں تک لشکر بھیجنا چاہیں تو ہم وہاں تک لے کے جانے تیار لشکر, اور ہم سر سے کفن باندھ کے نکلنا چاہتے ہیں. آپ حکم تو دیجیے, ہم یہودیوں کی طرح نہیں کہ آپ کے حکم کا انحراف کریں گے, خلاف ورزی کریں گے. یہ صحابہ کا مزاج تھا, اور یہودیوں کا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے اور چلتے چلتے رات ہو گئی, اور بڑا لمبا فاصلہ طے کرتے کرتے اچانک دیکھا سامنے سمندر ہے, روشنی ہوئی تو دیکھا پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. کہا اینا کا مدرکون, یہ کیا کیا موسیٰ, پھنسا دیا ہم کو لا کے یہاں پر, ہم کو یہاں لا کے پھنسا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو, صبر کرو, اینا ربی مائی, میرا پروردگار میرے ساتھ سیہدین, وہ راستہ دے گا. پھر کچھ ہی دیر بعد وہی آئی, راستہ نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے. پھر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ وادی سینا میں منا اور سلوا جیسی نعمت ملی, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا موسیٰ یہ کیا روزانہ ایک ہی غذا, ہاسٹل کے جیسی زندگی. ہم مصر میں تھے تو دال کھاتے تھے, لہسن کھاتے تھے, پیاز کھاتے تھے, ککڑی کھاتے تھے, یہاں تو سب بند ہو گیا. یہ نہیں کہا فرعون اور قبطیوں کے گھر سے بھیک مانگ مانگ کے کھاتے تھے, کہا تو یہ کہا کہ ہم بدل بدل کے کھاتے تھے, غذا ہمارے ساتھ کی کھاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, عقل تمہاری ماری گئی. یہ رحمان کی میزبانی کو چھوڑ کر تم فرعون کی خیرات کو بھیک لینا چاہتے تھے کہ دوسرے ہو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی, تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے. آنے تھے بچڑے کی پوجا, اور بچڑے کی بھی پوجا تو کیا کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی خدا تھا, لیکن وہ بھول گئے, فنسیا. موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھول گئے, تعارف کرانا رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی, اتنی تکلیف پہنچی کہ اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی, حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم بگڑ گئی تو آپ کیا کر رہے تھے. پھر خیر واقعہ بڑا طویل ہے. اس کے بعد سامری کے فتنے سے کسی طرح نجات دلائی گئی, اور اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, تھام لو. کیا کہا انہوں نے, بنی اسرائیل نے کہا اللہ کی کتاب ہے, یہ تو مان لیا, تھام لینے کی بات, عمل کرنے کی بات ہم سے نہ کرو, یہ سب ہم سے نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ دور کا پہاڑ ان کے اوپر لٹک آیا تندیر کی طرح.
پھر اس کے بعد سے انہوں نے تورات کو تھامنے کی بات کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی سرزمین کا وعدہ کیا ملک شام کا کہ وہ تمہارے لیے فتح ہو جائے گا, چلو وہاں روانہ ہو جاؤ. تو کیا کہا ان فیہا قوم جبارین, وہاں تو بڑے سورما رہتے ہیں, موسیٰ ہم نہیں چلیں گے. ان کی بدتمیزی کا اندازہ رہیے, وہ کہہ رہے ہیں فذهب انت وربک, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے جنگ کرے, ہم سے یہیں بیٹھے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار میرا بس نہیں چلتا ان پہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ ان کو سزا ملے گی, 40 سال اسی صحرا میں دردے کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اور پھر آپ سوچئے کہ 40 سال ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک کام سے تشریف لے گئے, اور آپ جانتے ہیں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, کہیں بھی آ سکتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام ایک ٹیلے پہ پہنچے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت مقدر کیا تھا, ملک الموت آئے, روح قبض کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا, کہا میرے بھائی ہارون کی وفات ہو گئی. تو کہا وفات نہیں ہوئی, صحرا میں لے جا کے تم نے ان کو قتل کر ڈالا, کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑے نرم تھے, وہ سختی نہیں کرتے تھے, تم کو یہ چیز کھلتی تھی, اسی لیے تم نے ہارون کو قتل کر ڈالا. نعوذ باللہ, ایک رسول کو اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگا دینا, اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے. سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہو پڑے, اور روایتوں میں, تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ملتجی ہوئے التجا کی پروردگار قوم نے تو بڑی بری تہمت لگا دی. اچانک فرشتوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نعش کو, آپ کی میت کو لے کر بیچوں بیچ بنی اسرائیل کے سامنے رکھا, گھور گھور کے دیکھا قتل کے کوئی آثار تو نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں قتل نہیں, طبعی موت ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ہارون کی تدفین ہوئی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار بار الزامات لگاتے, اور پھر بخاری شریف میں تو ایک بڑی تفصیلی حدیث بھی ہے کہ جسمانی عیب کا بھی الزام لگایا تھا, لیکن فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے ہر موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاج رکھی, بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں, پروردگار سے دور نہیں, مستجاب الدعوات ہے, اللہ کے مقبول بندے, ہمیشہ اللہ کی مدد نازل ہوتی رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دیکھو لگائی گجائی نہ کیا کرو, اور تم لوگ آپس میں جو تبصرے کرتے ہو وہ مجھے آ کے نہ سناؤ. یاد رکھیے ستانے کی ایک شکل یہ بھی ہے, سائیکولوجیکلی بہت ہوشیاری سے, چابک دستی سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ کسی کے سلسلے میں کوئی صاحب نے تبصرہ کیا, غلط بات کہہ دی, بھول جائیے, غیبت ہوگی, ختم کر دیجیے. نہیں, پریشان کرنے کے لیے ارے آپ کے بارے میں وہ صاحب وہ کہہ رہے تھے, یہ سناتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف پہنچے, تعلقات خراب ہو جائے. اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, لڑائی بجائی نہ کرو فرمایا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی ہے, بربادی ہے جو لڑائی بجائی کرتا ہے, چغلخوری کرتا ہے, ادھر کا جملہ سن کے ادھر لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو آپسی تبصرے مجھے سنانے کی کوشش نہ کیا کرو. پھر بھی ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فلاں صاحب نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھا گیا. نعوذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر تنقید کا جملہ نقل کر دیا. ایک صحابی نوجوان سے تھے, کم عمر تھے, بیچاروں نے ذکر کر دیا. جب یہ ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرہ برابر ہمت افزائی نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ دیکھو قد یا موسیٰ منی اکثر, موسیٰ مجھ سے بہت زیادہ ستائے گئے, فصبر, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. میں تو صبر کروں گا, ایکشن تھوڑی لوں گا, میں اس کے خلاف تھوڑی تبصرہ کروں گا, اس پر میں تھوڑی جملہ کسوں گا. یہ وہ ہوگا کہ مجھ سے کہیں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہے, میں بھی صبر کروں گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی جو تکلیف پہنچائی ان کی قوم نے، میں نے شروع میں عرض کر دیا، فرعون نے جو لڑائی لڑی وہ تو چھوڑی دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو تو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خانوادے کے ہیں اور آپ کا میں نے آپ کے امتی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ معاملہ تھا کہ قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، ان کی روش پر تم نہ چلو، ان کی روش پر تم نہ چلو کہ تمہارے کسی بھی عمل سے، تمہارے کسی بھی قول سے، تمہارے کسی بھی جملے سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے، اور احتیاط کرو، بہت احترام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے نرم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تفسیریں سنتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا اس میں بڑی احتیاط کرو، اس روش پر نہ چلو۔ اس امت کی تربیت کر دی گئی، الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا صحابہ کا مزاج کیا تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے تو فوراً اطاعت کرتے تھے۔ صحابہ نے پھر وہ رویہ اپنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو بھی کرتے تو دبی دبی آواز میں، اور صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال بھی پوچھ لیتے تو بعد میں جا کے صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے کہ میں نے اتنی ہمت کی، جرأت کی کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بہت صدقہ دینا پڑتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ سوالات میں ہی کرتا تھا، اور سوالات کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت علی بہت زیادہ پوچھتے، بلکہ لوگ حضرت علی سے کہتے تھے کہ ہم کو ہمت نہیں ہو رہی، آپ اتنے قریبی ہیں، آپ سوال کیجیے۔ لہذا حضرت علی پوچھتے، باہر نکل کے صدقہ دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کر رہا ہوں، اتنی بڑی جرأت۔ یہ صحابہ کا عالم ہوا، اور پھر الحمدللہ امت کی تربیت اسی پہ ہوئی، اور اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ملی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، وراثت محبت ملی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہی یہ امت پروان چلتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو انہوں نے جو کچھ کہا ان کے الزامات سے بری کر دیا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے پاس بڑے مقبول تھے، اتنے مقبول تھے، اتنے مقبول تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبوت اور رسالت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے دیتا ہے۔ رسول جو بنا تھا اللہ تعالیٰ، خوب کوئی عبادت کرے اس کو اللہ تعالیٰ رسول بنا جیسا نہیں۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یہ اس کی حکمت، یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے رسول بنائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں استثناء ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت اور رسالت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اے موسیٰ ہم آپ کی دعا قبول کر رہے ہیں اور ہارون کو آپ کے ساتھ نبی و رسول بنا رہے ہیں۔ اتنا اونچا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایسے رسول اور ایسے نبی کو ان یہودیوں نے تکلیف پہنچائی، تو اب آپ سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہوگا، ہمارے اور آپ کے سلسلے میں ان کی کیا روش ہوگی۔ یہ ہمارے اور آپ کے سلسلے میں قتل کر دینا کہ ان کے لیے کوئی جرم نہیں، معمولی سی حرکت ہے۔ لہذا وہ مزاج ہے جو مزاج بسا اوقات کبھی کبھی عام انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جو یہودیوں کا ہوا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہارا معاملہ بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی جو اہم تدبیر ہے، جو اہم شکل ہے، جو صورت ہے، جو راستہ ہے، وہ یہ کہ قولوا قولا سدیدا، زبان پر کنٹرول کرو، زبان پر قولوا قولا سدیدا، کہ جچی تلی بات کرو، پرکھی ہوئی بات کرو۔ سدید عربی میں کہتے ہیں سدد السہام، تیر کو نشانے پہ لگانے کے لیے جو آدمی پر توڑتا ہے، ناپ توڑ کر نشانہ، سنبھل سنبھل کر سوچ کر جو نشانہ لگاتا ہے، اس کے لیے سدد السہام کا لفظ آتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے قولا سدیدا ارشاد فرمایا، سوچ سمجھ کر جچی تلی بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بغیر سوچے سمجھے بک بک کر جاتے ہیں اور وہ رحمان کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں، فرمان اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور دوسرا شخص
बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करता है, जितनी जरूरत है उतनी बात करता है, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुस्तहिक होते चले जाते हैं। यहाँ तक के जन्नत उनका ठिकाना बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, देखो बात करना हो तो अच्छी करो, अलियकुल खैरा और यस्मुत, या फिर खामोश रहो, चुप रहो। एक रिवायत में आता है, रहिमल्लाहु रअन क़ाल खैरन फग़निम व सकत फसलीम, अल्लाह की रहमतें हों उस शख्स पर जिसने भली बात करी और फग़निमा, उसको अजर मिल गया, और सकत या फिर वो खामोश रहा, फसलीमा तो महफूज रहा। बोलता है तो मारा जाता है, कसरत से बोलकर इंसान फंसता है। सोच समझ के बात करना, जची तुली बात करना, कम बात करना, अच्छी बात करना। औरत सरीरा की बड़ी लंबी तशरीह है, और उस तशरीह का खुलासा ही है कि आप ये समझना कि ज़बान एक अल्लाह ताला की नेमत है। इस ज़बान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मजलिस में अगर तुम बहुत बोल रहे हो तो कम से कम फिर इतना तो करो कि इस्तिग़फ़ार करते हुए और अल्लाह का जिक्र करते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करो, ताकि फिर जो उसमें बेहतियाती हो गई उसका इंतजार हो जाए, अल्लाह ताला उसका मुतबादिल इनायत फरमा दे। लिहाजा ज़बान को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, चुगलखोरी करता है, दरोगोई करता है, फितने लगा देता है। ज़बान की बुराइयां कितनी है, जरा देखिए, एक लिस्ट बन जाएगी। इसीलिए हज़रत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल दीन बता दीजिए, खुलासा दीन का। तो फरमाया, लंबा सवाल है तुम्हारा, लेकिन मैं बात अहम बातें बताता हूँ। बड़ी तवील हदीस है, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें इरशाद फरमाई, ईमान, नमाज, माल खर्च करना, जिहाद, दीन पर साबित कदम रहना। और इरशाद फरमाया, ये सारी चीजों के लिए, ये टैंक में पानी तो जमा हो गया, लेकिन अगर सुराख है तो पानी कहाँ से ठहरेगा। लिहाजा फरमाया सारी चीजों की हिफाजत के लिए फरमाया इसकी हिफाजत करना। आपने अपनी ज़बान को कहकर कहा, आपने अपनी ज़बान पर उंगली रख के कहा इसकी हिफाजत करना। तो हज़रत मास फरमाते हैं कि इन्ना लमुआखिज़ुन अला हादा या रसूलल्लाह, ज़बान के बारे में भी क्या पकड़ होगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी जामे बात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमेशा इस पे याद रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जवाब में, हल यकुब्बन नासु फी नारी जहन्नम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, अक्सर व बेशतर लोगों को औंधे को जहन्नम में फेंकने वाली चीज ज़बान की खेती है, उसको काटने के लिए वो जहन्नम जाते हैं। ज़बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे, मशहूर हदीस है, जो अपने दो दाढ़ों के दरमियान चीज है उसकी हिफाजत कर ले, और दो रानों के दरमियान जो चीज है उसकी हिफाजत की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ फरमाते हैं। लिहाजा फरमाया बोलो कौलन सदीदा, तक़वा ये है कि बात जची तुली करो, झूठ न बोलो, ग़ीबत न करो, चुगलखोरी न करो, गलत बातें न करो, बकवास न करो, लायानी बातें न करो। सारा चैप्टर आ गया पूरा एक ही लफ्ज में, बोलो कौलन सदीदा, जची तुली बात करो। सोच लो, वादे हम कर जाते हैं, इतने बड़े बड़े वादे जिसको हम निभा नहीं सकते, वादा कर दिया बाद में टाल रहे हैं, ये भी कुल्लू कौलन सदीदा के खिलाफ है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पे ये आयत की तिलावत किया करते थे, क्योंकि आगे बहुत से आयतों पैदा होने वाले हैं। ऐसा ना हो तुम बनकर जमीन आसमान के अलावे दिला दो, बाद में पछताते रहो। एहतियात से बात करो, वादे भी करो, इतने करो जितने को तुम निभा सकते हो। वादा खिलाफी को भी चूंकि पसंद नहीं किया गया, उसमें नाजायज करार दिया गया, लिहाजा सारी चीजें आ जाती है कुल्लू कौलन सदीदा में। अगर तुम जची तुली बात करोगे, गुफ्तगू पर कंट्रोल, जबान पर कंट्रोल, तो उसका फायदा क्या होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल की अल्लाह ताला इस्लाह कर देगा। आमाल में बिगाड़ पैदा होता है बहुत कुछ बोलने की वजह से, और इंसान को बड़ी परेशानियां होती हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया ज़बान पर कंट्रोल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। और आमाल की इस्लाह में ये भी है कि जब हमारी ज़बान कंट्रोल में होगी तो लाज़मी बात है हम इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, जिक्र करते रहेंगे,
बकबक जब नहीं कर रहे हैं, बेकार बातें जब नहीं कर रहे हैं, जब निगेटिव नहीं होगी मसरूफियत तो पॉजिटिव हो जाएगी सोचिए। यहाँ कितने आमाल सुधरते चले जाएंगे, कितना अजर मिलता चला जाएगा। फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। क्योंकि जो चीज तुम्हारे काबू में है उस पर तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो जो तुम्हारे काबू में नहीं है नादानिस्ता तौर पर तुमसे सरजद हो गई वो गलतियां परवरदिगार माफ कर देगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाई, गुफ्तगू करना, ज़बान की नेमत। लेकिन इसके माने ये नहीं है इसको गलत सलत और इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर खामोश रहते थे। वक्त के आप देखते कि कलाम में नफा है तब जाके आप गुफ्तगू करते, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। और आलम ये है कि बसा औकात ख़वातीन बिना वजह बदनाम होती हैं। बाद लोगों का आलम ये है कि घंटों बैठेंगे तो घंटों बोलते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, थकते नहीं बोलने में। बोलना कमाल नहीं है, खामोश रहना कमाल। याद रखिए, खामोश रहना कमाल है, इंसान की अजमत की दलील है, बड़ाई की दलील है, बुलंदी की दलील है। बोलना तो दरअसल इंसान का इल्म है। लिहाजा जो चीज मालूम है उसके बारे में समझ रहा है, सामने वाले को मालूम नहीं है, बोलते जाओ बोलते जाओ, ये आपकी का इल्म भी है, सामने वाला जानता है। लिहाजा फरमाया देखो ज़बान को कंट्रोल में रखो, तुम्हारे अमाल की इस्लाह होगी, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। चूंकि फरमाया कि उन लोगों की तरह न बनो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने वाले थे। उसी को दूसरे अंदाज में फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है तो सबसे बड़ी कामयाबी उसको मिलती है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। लिहाजा इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों लफ्ज अलग-अलग इस्तेमाल किया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु। अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद ही पर मानकर अमल कर लेना काफी था तो रसूलहु के लफ्ज का क्या हुक्म है, किस जगह में है, उसका क्या मुतालबा है, जरा बताइए। नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह ताला अल्फाज को बिला वजह इस्तेमाल करता है, बेमकसद इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो मुनकिर हदीस होता है, याद रखिए वो मुनकिर कुरान भी है। और कभी उनको आप अहले कुरान न कहें, मुनकिर हदीस कहें। गलती से हम अहले कुरान कहते हैं, अहले कुरान नहीं है वो, मुनकिर कुरान है। मुनकिर हदीस टेक्निकली मुनकिर कुरान होता है। लिहाजा फरमाया वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करे, व रसूलहु, और उसके रसूल की इताअत करे। कलमा तुम्हारा खुद ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपने रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह का रसूल, तो आप कुरान पाक में देखिए रसूल का क्या मकाम है। फरमाया वमा अरसलना रसूलन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूल की इताअत करनी चाहिए फरमाया अल्लाह ताला ने। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि देखो तकिए से टेक लगाए, ये ना कह देना कुरान मजीद हमारे लिए काफी है। फरमाया बहुत से अहकाम है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए, कुरान पाक में नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है। फरमाया और मेरी बात ऐसे मौकों पर दीनी अहकाम के सिलसिले में, शरई अहकाम के सिलसिले में मेरी बात मानना बिल्कुल बेआईनी वैसे ही है जैसे कुरान मजीद का हुक्म मानना। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसी को अज़ीम शान कामयाबी मिलेगी। और मैं याद कर चुका हूँ, बार-बार अर्ज़ करता हूँ, याद दहानी के लिए फिर एक बार वो खुलासा कर देता हूँ कि अरबी में कामयाबी के लिए कई अल्फाज आते हैं। नजाह का लफ्ज भी आता है और अफलाह का लफ्ज भी आता है और फाजा का लफ्ज भी आता है। हर एक अपना मिज़दाक है, मफ़हूम है। नजाह के माने होते हैं वक्ती कामयाबी। इसीलिए आप किसी भी अरब सर्टिफिकेट में देखेंगे तो नजाह बिल इम्तिहान लिखते हैं, फाजा बिल इम्तिहान नहीं लिखते हो। क्यों? ये एक वक्ती कामयाबी है। इसके बाद अगर तुम पढ़ते रहोगे, मुताला करते रहोगे, अपनी डगर पर चलते रहोगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। फाजा के माने होते हैं अपने मकसद में कामयाब हो जाना। जो मकसद है आपका, जिस मकसद के लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो आपने टारगेट बनाया था कि इसको अचीव करना है, इसको हासिल करना है, वो मकसद और टारगेट आपने हासिल कर लिया तो फाजा कहते हैं।
ایک صحابی نے اپنا مقصد بنا لیا تھا شہادت، ان کی تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائے، لہذا اس تمنا کے لیے وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جگہوں میں وہ جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں ان کو بھیجا، ایک ایسی جنگ یا ایک ایسا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے بلکہ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور دشمن نے اندازے سے یہ ایک سایہ جیسے ہل رہا ہے یہ محسوس کر کے تیر چلایا، اور تیر ان کو لگنا تھا کہ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں مقصد کو پا گیا۔ فزت کا لفظ ضرور استعمال کیا کہ میرا جو مقصد تھا جس کے لیے میں تمنا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت مروں، آج وہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ہے فازہ کا مفہوم۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ مومن کا مقصد کیا ہے؟ وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت۔ مومن کا مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنا۔ اور اگر یہ تمہارا مقصد ہے، اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ، جنت کی نعمت تم کو مل جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہو کہ مقصد میرا یہ ہے اللہ کی خوشنودی ملے، جنت ملے، اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو تم جھوٹے، یہ نہیں ملنے والا ہے شرط کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ دین جو ہے، شریعت، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت کی بڑی تشریح کی گئی۔ بعض مفسرین نے اس کو خلافت عرضی مراد لی کہ انسان جو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، بعض مفسرین نے امانت سے مراد نماز لی، بعض مفسرین نے امانت سے مراد طہارت کا نظام لیا جو انسان کے ساتھ خاص ہے، بعض مفسرین نے الامانت سے مراد شریعت، اور مختلف قسم کے جملے، مختلف قسم کے تشریحات بیان کی گئی۔ لیکن میرا دل مائل ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی جانب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جامع الفاظ میں اس امانت کا تصور بیان کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی نسبت کی کہ اللہ کے رسول سے بھی میں نے یہ سنا تھا۔ کیا فرمایا ہم نے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد انسان کا قوت ارادہ، اختیارات۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہم تم کو قوت ارادہ دے رہے ہیں، اختیارات کرنے کی صلاحیت، کیا تم اس کو اختیار کرو گے؟ تو ساری مخلوق میں انشاءاللہ بھی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ جواب دیا پروردگار یہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو فرمایا کہ تم کو کرنے اور نہ کرنے کی صلاحیت دی جائے گی۔ اگر تم کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے، خلاف ورزی کرو گے تو تم کو سزا ملے گی۔ تو کہا کہ پروردگار ہم کو مجبور بنائیے، مختار مت بنائیے، ہم کو مجبور بنا دیجیے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی بس رہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو اور ہمارے اندر اختیار نہ ہو، ہم کو مختار نہ بنائیے، کیونکہ ہم آپ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان 4 فٹ کے وہ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے دیجیے قوت ارادہ، مجھے دیجیے، میں کروں گا اور آپ کی فرما برداری کروں گا۔ کیوں؟ انسان آگے بڑھ کے یہ کیوں کہا انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظالم ہے اور وہ جاہل ہے۔ کس معنوں میں انہو کان ظلوما جہولا؟ کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے ہمجنس پر، اپنے ساتھیوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والا، اختیار اور اس امانت کی اہمیت کو نہ سمجھنے والا ہوتا ہے، نادان۔ لیکن جب وہ ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امانت دی، وہ امانت کو صحیح اٹھاتا ہے، تو پھر وہ ظلومن کے بجائے عادلن ہو جاتا ہے، جہولن کے بجائے عالمن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر صلاحیت دینا اللہ تعالیٰ نے، لہذا جب امانت کا حق ادا کرے گا
تو پھر وہ ظالم اور جاہل نہیں رہے گا، اور جب امانت کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ ظالم اور جاہل ہو جائے گا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ عرضنا، عرضہ کے معنی ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات لکھی مفسرین نے کہ عرضہ اور امرہ دونوں میں فرق ہے۔ عین را ضاد عرضہ، اس کا ترجمہ آپ پریزنٹیشن سے کر سکتے، پیش کرنا، پیشکش۔ اس میں کہا عرض لیس بالالزام انما بالاختیار والامر بالالزام۔ جب اللہ تعالیٰ امرہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کو لینا لازمی ہو جاتا ہے، لازمی، تو کمپلسری ہے، اس میں انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا امرنا، ہم نے حکم کیا تھا، تو زمین و آسمان انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فراخچے اڑا دیتا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھوڑی کر سکتے تھے۔ ایک پریزنٹیشن تھا، کیا تم کر سکتے ہو، یہ لے سکتے ہو، لہذا اختیار ان کو دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ امانت کیا ہے کہ تمہارے اندر ہم ایک صلاحیت رکھیں گے، تم چاہو تو کرو، تم چاہو تو نہ کرو، کرنے پر اجر، نہ کرنے پر عذاب۔ کیا تم یہ صفت، یہ صلاحیت، یہ ٹیلنٹ لینا چاہتے ہو؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر یہ پریزنٹیشن اور پیشکش کی گئی۔ فابین ان یحملنها، انہوں نے معذرت کی، پروردگار ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور بلندیوں سے آیا اللہ تعالیٰ، وہ آسمان جس میں گلیکسیز بھی ہیں، وہ آسمان جو ٹیلیسکوپ نائے ہوئے ہیں، لب و لب آسمان جس کو انسان آج تک ناپ نہیں سکا، وہ آسمان کھڑا گیا کہنے والا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر نیچے زمین، گلو، اس میں بھی کہا نہیں پروردگار، بس مجھے آپ دوڑا دیجئے، گھما دیجئے، بس میں یہی کرتی رہوں گی، میرے اندر اللہ یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ اختیارات تھام لوں۔ پھر اور اس میں زمین کے اندر وہ میخیں جو پہاڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لگا دی، ان پہاڑوں سے کہا تو پہاڑ نے بھی کہا، چاہے وہ ایورسٹ ہو، ہمالیہ ہو، اونچا سینہ تان کے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے انسان چھوٹی سی مخلوق، لیکن اس پہاڑ نے بھی کہا کہ پروردگار واشفقنا منہا، میں گھبراتا ہوں، میرے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اختیار دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں آپ کی سزا سے، آپ کے عقاب سے۔ لہذا ساری مخلوق نے یہ انکار کر دیا اور یہ کہا واشفقنا منہا کہ ہم گھبراتے ہیں، خوف ہے ہم کو کہ ہم حق ادا نہ کر سکے۔ لیکن وحملها الانسان، اور انسان ہے کہ آگے بڑھ کر اس نے اس امانت کی ذمہ داری لے لی، اس نے کہا مجھے دیجیے ذمہ داری، میں کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دے دی، یہ اختیار دے دیا۔ اب انسان کو ٹیمپرری یعنی وقت کے اعتبار سے بھی لمٹ اور علاقے کے اعتبار سے بھی لمٹ، اس لمٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ وقت کے اعتبار سے جتنی عمر تم کو ملی ہوئی ہے، علاقے کے اعتبار سے گلوب پہ کر سکتے ہو، اس کے آگے جا کے کچھ نہیں کر سکتے، تم یہی بس یہی تھوڑی سی تمہاری فضا ہے، تھوڑی سی تمہاری زمین، یہاں پہ جو کرنا ہے کرو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ابھی تم مریخ تک نہیں پہنچ سکتے، چل جائیں کہ تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا اختیار ہم تم کو دے کر دیکھتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ وحملها الانسان، انسان آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری لے لیا، اور پھر اس نے کہا مجھے آپ اختیارات دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھائی آئے تو اس کو قبول کروں، کوئی برائی آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دوں، بڑھ چڑھ کر بولا۔ لیکن اس کے بعد سے پھر انسانوں کی بیشتر آبادی اس کو نہیں اپنا سکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی، اور پھر انسان کے سب سے بڑے نمائندے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ اس امانت کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام خود ظہر سے عصر تک کے وقت کو نہیں نبھا سکے، اتنی تھوڑی مدت میں ابلیس نے اپنی سازش میں آپ کو گھیر لیا، آپ کو مبتلا کر دیا، پھر زمین پر آنا پڑا۔ یہ وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی۔ اب انسان کے لیے یہ امتحان ہے کہ اس بار امانت کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی وہ صلاحیتیں وہ نیگیٹو چلتی ہیں یا پازیٹو چلتی ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتی ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہیں تو ظلومن جہولا،
بڑا ظالم بن جاتا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھیوں پر، اپنے کنبے پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے خاندان پر، اور ساری انسانیت پر ظالم بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جہولاً پھر اللہ کے نظام سے، معرفت خداوندی سے، اللہ کی حکمتوں سے وہ ناواقف بنتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ کی فرما برداری میں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر عدل، اس کے اندر انصاف، اس کے اندر رحمدلی، اس کے اندر نرمی یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی وہ فرما برداری کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، معرفت پیدا ہو جاتی ہے، خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، خشیت باری تعالیٰ اس کے دل میں جگہ پا لیتی ہے، عالم بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کا علم بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کسی مدرسے میں پڑھنے کی، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری، اس کا تقویٰ، اس کی محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ امانت ہے جو ہم کو آپ کو سب کو ملی ہوئی ہے، سب کو ملی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری وسعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پوری فیاضی کے ساتھ یہ امانت ہم کو آپ کو عنایت فرمائی، عمر مستعار بھی عنایت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اعمال بجا لانے کی صلاحیت بھی۔ اب انسان چاہے تو جھوٹ بولے، چاہے تو ذکر کرے، اب انسان چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نافرمانی کرے، بے ایمانی کرے، اب انسان چاہے تو حق گوئی کرے، انسان چاہے تو جھوٹ کو پروپیگنڈا کرے، جھوٹ کو پھیلائے، اب انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر پر مرے۔ کفر پہ مرو گے تو کیا ہوگا؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا منافق مردوں پر، منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں کو بھی، مشرک عورتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا تذکرہ خاص طور پر ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بیان کر دی کہ پورے اخلاص کے ساتھ، یکسری کے ساتھ اللہ کے رسول کی تم اطاعت کرو۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا گیا جس کے اعمال میں نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ جو اطاعت رسول کا منکر وہ منافق ہے، کیونکہ منافقوں نے سب سے پہلے یہ بات ایجاد کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، حضرت زید کے مسئلے میں، حضرت زینب کے مسئلے میں، امہات المؤمنین کے مسئلے میں، ہر مسئلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جب ایمان ہوگا، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوگا، تو مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور، بڑا مہربان ہے۔ غفور یہ ایسی صفت ہے، غفارہ کے معنی ہوتے ہیں اصلاً گناہوں کو پوشیدہ کر دینا، گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، اور رحیمہ، اور پھر نہ صرف یہ کہ غلطیوں کو معاف کر دینا بلکہ اچھے سے اچھا اجر دینا، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی کسی ماتحت نے، آپ کی اولاد نے، آپ کی کسی چھوٹے نے، آپ کی کسی دوست نے آپ کی حق تلفی کر دی، بہت ستایا، پریشان کیا، اس کے بعد سے وہ آیا، معافی مانگا، تو اچھے سے اچھا بھلے دل کا انسان کیا کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، قصہ ختم ہو گیا، میں نے معاف کر دیا، دل صاف ہو گیا، چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے میں تم کو معاف کر رہا ہوں، اور معاف کرنے کے لیے میں تم کو یہ علامت بتا رہا ہوں کہ یہ لو، یہ قیمتی چیز جو میرے پاس ہے میں تم کو تحفے میں دے رہا ہوں، یہ بہت عزیز قیمتی گھڑی ہے، میں نے فلاں موقع پہ خریدی تھی، یہ لے لو، اور آگے بڑھ کر یہ میرا پلاٹ ہے، یہ تمہارے نام کر رہا ہوں۔ آپ سوچیے ایسی معافی کو آپ کیا کہیں گے؟ کون سا انسان ہے جو ایسی معافی دے گا؟ ہو بتائیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، صرف معاف کیا بلکہ 100 اونٹ دیے۔ انصاری صحابہ کو تھوڑا سا اعتراض ہو گیا کہ آپ قریشیوں کو نواز رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کا سختی میں ساتھ دیتے رہے اور ہم کو آپ نہیں نواز رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جھوپڑی میں جمع کیا
اور کہا کہ اے انصاری لوگوں، لوگ بکری اور اونٹ لے کر چلے جائیں اور تم محمد کو لے کر جاؤ، کون سی چیز اچھی ہے؟ تو رو پڑے صحابہ، کہا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ ہو۔ کہا میں تمہارے ساتھ، میں مکے میں نہیں رہوں گا، یہ میرا وطن ہے اور روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ہے، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ چلوں گا، میں مدینہ واپس جاؤں گا۔ اور دنیا جانتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف واپس تشریف لے گئے بلکہ انصاریوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اپنے قیام کا بنا گئے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو ادا اپنائی، وہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ادا ہے جو میدان حشر میں نمایاں ہوگی کہ ایک سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، لیکن ندامت ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا اور رو پڑا اور اپنا دامن پھیلا کے مولا سے اس نے معافی مانگ لی۔ اب اس کے بعد اس دنیا سے چل بسا، میدان حشر ہے، رحمان کی عدالت ہے، وہاں وہ کھڑا ہوا ہے، گھبرا رہا ہے کہ میرے گناہ معاف بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیا گارنٹی۔ اس موقع پہ وہ تھرتھراتے ہوئے اپنا نام اعمال لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نام اعمال میں دیکھے گا بڑے بڑے جو اس کے جرائم تھے وہ نہ صرف میٹ دیے گئے بلکہ ان جرائم کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی گئی، صدقات لکھ دیے گئے، حسنات لکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ارشاد فرمایا، وعدہ کر دیا، بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جو صدقے دل کے ساتھ سچی توبہ کرے گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ گناہوں یہ ہے پروردگار غفور کہ معاف کر دینا بہت بڑی ادا ہے، بہت بڑی ادا ہے۔ اس کے بعد مہربانی کرنا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں اداؤں کا تذکرہ فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیارات دیے ہیں، اگر تم نے اپنے اختیارات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو ٹیلنٹس تھے ان کو غلط مقام پر استعمال کر لیا تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لو، معافی مانگ لو۔ تمہارا مولا ایسا پیارا ہے کہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی اعلیٰ نعمتیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ ہے اس سورت کا عبرت اور خلاصہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمانبرداری، یہ وہ امانت ہے جس کو اگر ہم نے اچھے انداز میں اٹھا لیا تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب اور ہم انشاءاللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔